الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليظهر عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين. کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین. سرداد داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
الخلق كلهم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے اور لاڈلے محبوب آمینہ کے لال شب اسرا کے دلہا، بددہا کے چہرے والے، علم نشرح کے سینے والے، مازاد کے کاجل والے، احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربان میں ہدیۃً تحفۃً درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین و ناظرین اور سامعین عظیم و محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، محرم الحرام کا مہینہ رواں دواں ہے۔ اس مہینے کو بہت سی سعادتیں حاصل ہیں اور بہت سے اہم واقعات جو اس مہینے کے اندر نوپذیر ہوئے، ان میں سب سے مشہور واقعہ کربلا ہے، جس تپتی ریت پر امام حسین نے سر سجدے میں دیا اور نیزے کی نوک پر چڑھ کے قرآن سنایا۔ یہ وہی مہینہ رواں دواں ہے۔ تو اسی حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کو جب تک تم مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے، جب تک مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو صحابہ نے پوچھا فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانے کے بعد وہ کون سی دو چیزیں ہوں گی کہ جن کو ہم اگر پکڑ لیں گے مضبوطی کے ساتھ تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے؟ تو میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا ان میں سے پہلی اللہ رب العزت کی بے مثل بے عیب کتاب ہے، یعنی قرآن پاک ہے، اور فرمایا دوسری چیز میری اہل بیت ہے۔ جو بندہ قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، کشتی کی طرح ہے کہ جو بندہ اس پر سوار ہو جائے گا وہ بندہ نجات پا جائے گا، جو بندہ پیچھے رہ جائے گا وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر آگے دوسری حدیث پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فرمایا تم کسی کی اتباع کرو گے، حضور نے فرمایا تم نجات پا جاؤ گے۔ اب یہاں دو حدیثیں آئیں، ایک طرف فرمایا میری اہل بیت کشتی کی مانند ہے کہ اگر تم اس پر سوار ہو جاؤ گے تو نجات پا جاؤ گے۔ دوسری حدیث میں آیا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی بھی صحابہ کی اتباع کرو گے تو تم نجات پا جاؤ گے۔ اب یہاں ایک سوچ میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ ہمارے بڑے جو ہیں جب سمندروں میں سفر کرتے تھے، جب دریاؤں میں سفر کرتے تھے تو کشتی پر سوار ہوتے تھے، تو کشتی پر جب سوار ہوتے تھے تو سمندر کی لہریں نہیں بتاتی تھی کہ یہ رستہ کہاں جا رہا ہے، بلکہ اس وقت جو ملاح ہوتے تھے، کشتی چلانے والے ہوتے تھے، وہ ستاروں کو دیکھ کر کشتی چلاتے تھے۔ ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ فلاں ستارہ فلاں طرف جا رہا ہے، فلاں ستارہ فلاں طرف جا رہا ہے۔ یہاں پتہ چلا اگر بندہ کشتی پہ سوار ہو جائے اور ستاروں کی مدد نہ لے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، رستہ بھٹک جاتا ہے۔ اگر بندہ صرف ستاروں کو دیکھے، کشتی پہ نہ بیٹھے تو پھر بھی بندہ جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اپنے رستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اور خوش قسمت ہے اہل سنت جو نبی کے یاروں کو بھی مانتے ہیں، نبی کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، جو کشتی کو بھی مانتے ہیں، ستاروں کو بھی مانتے ہیں۔ جو کشتی کو بھی مانتا ہے، ستاروں کو بھی مانتا ہے، وہی تو اہل حق ہے۔ اور اہل حق وہی ہیں
کو بھی مانیں، اور الحمدللہ سنیوں کا عقیدہ ہے وہ نبی کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، نبی کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں۔ ہم اس لائن عقیدے میں سے نہیں ہیں جو سرے عام صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرے اور اپنے حرامی ہونے کا ثبوت دے۔ ہم اس عقیدے سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم بربلا کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کا تھا، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو عمر فاروق کا تھا، عثمان غنی کا تھا، علی شیر خدا کا تھا، حضرت حمزہ کا تھا، امام حسن کا تھا، امام حسین کا تھا، امام حسین کے تمام رفقا نے کربلا میں جو ہمیں عقیدہ دیا ہے، اللہ کا شکر ہے اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے کہ نبی کے گھر والوں کو بھی مانی، نبی کے گھر والوں کو بھی مانی۔ اور آج جو صحابہ کی شان میں بک بک کرتے ہیں، مذہبہ کلمات بکتے ہیں اور اپنے حرامی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، وہ سوچیں کہ اصحاب کہف پوری جو ہے سورہ کہف جو ہے 15ویں سپارے کے اندر آئی ہے، پوری تفصیل وہاں پڑھیں کہ اصحاب کہف جب غار میں چھپے، یہ اللہ کی نشانیاں تھیں۔ جب وہ غار میں گئے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اور کتا بھی 950 سال اصحاب کہف کے ساتھ بیٹھا رہا، وہ بھوکا نہیں، اس کو پتا تھا کہ یہ اللہ والے ہیں، اللہ والے کو کتا نہیں بھوکتا۔ اور یہاں جو صحابہ کو بھوکے پتا چلتا ہے وہ کتے سے بدتر ہے، وہاں کتا صحابہ کہف کو نہیں بھوکا تو نبی کے یاروں کو بھوکنے والا تو کتے سے بھی بدتر ہے۔ کہ صحابہ کے یاروں، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کے یاروں کے بارے میں بات کرے اور پھر اس اسلامی ملک میں رہے۔ تو حضرات محترم، میرا یہ موضوع نہیں تھا لیکن بات درمیان میں آئی تو میں نے یہ کر دی۔ آگے دوسری حدیث پاک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ امام حسین سے محبت رکھتا ہے، فرمایا وہ بندہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور فرمایا کہ امام حسین سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو میرے ساتھ بغض رکھے گا قیامت والے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر میرے کریم نبی کے حدیث سے پاک میرے کریم نبی نے فرمایا ایک بندہ ایسا ہو کہ وہ حج بھی کرتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، حاجی بھی ہو، نمازی بھی ہو، صوفی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، میرے کریم نبی نے فرمایا لیکن مرے وہ اس حالت میں کہ وہ میری اہل بیت کا دشمن تھا، میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا نہ اس کے حج قبول، نہ اس کے روزے قبول، نہ نوافل قبول، اس کی کوئی چیز قبول نہیں، کیونکہ وہ میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا تھا۔ اور جو بندہ میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا قیامت والے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر آگے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتی ہیں کہ پورے سال کی عبادت ایک جگہ اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی اہل بیت کے ساتھ محبت، فرمایا ایک دن کی محبت اور سال بھر کی عبادت جو ہے ایک ساتھ بھی ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ ایک دن کی محبت اہل بیت سے جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ عبادت سے بہتر محبت ہے، لیکن اہل بیت سے محبت دل سے ہو، صرف زبان تک نہ ہو کہ زبان سے کچھ کہے، لیکن جب حسینی ہونے کا وقت آئے تو کہتے کہ میرا تو حسین کے ساتھ تعلق نہیں، پھر اپنے یزیدی ہونے کا ثبوت دے۔ نانا امام حسین نے کربلا کے میدان میں ہمیں یہ سبق نہیں دیا، بلکہ سبق یہ دیا ہے کہ یہ سر کٹ جائے گا لیکن یزید کے سامنے جھکے گا نہیں۔ یہ امام حسین کا کربلا میں یہ سبق تھا۔ تو حضرت محترم پھر آگے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا کی مختصر سی شہادت کے واقعات جو ہیں وہ مختصر سے میں بیان کروں گا کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شعبان میں آپ نے مدینہ کو سے رخصت ہوئے مکہ کی طرف چلے، اور جب آخری حاضری آپ نے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر دی تو امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ آج اس مدینہ کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس مدینہ کے ساتھ میرے نانا کو بہت محبت تھی،
جس مدینہ کے اندر میں پلا ہوں اس مدینے کو چھوڑ کر آج میں جا رہا ہوں، وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید نے قاصد بھیجا اور کہا کہ جا کے امام حسین سے بھی بیعت لو، جتنے عہدہ دران ہیں سب سے جا کے کہو کہ یزید کی بیعت کر لو، اگر کوئی بیعت کرے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ بیعت سے انکار کرتے تو اس کا سر تن سے جدا کر دینا ہے۔ یزید نے قاصد بھیجا تو امام حسین کو جب پتہ چلا کہ یہ اس طرح بیعت لے رہے ہیں تو امام حسین نے سوچا کہ یہاں مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں۔ مجبوراً آپ کو مدینہ چھوڑ کر مکہ جانا پڑا۔ جب مکہ گئے تو وہاں کوفہ والوں نے بہت سے خط لکھے امام حسین کو کہ آپ کوفہ میں آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی امام مسلم کو بھیجا کہ جاؤ آپ جا کے حالات کا جائزہ لیں اور جائزہ لے کہ مجھے آپ کے بتائیں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو جب حضرت مسلم وہاں گئے، آپ نے جا کے جائزہ لیا تو کوفہ والوں نے بہت محبت دی۔ آپ کچھ دیر وہاں رہنے کے بعد آپ نے وہاں سے خط لکھ دیا امام حسین کو کہ یہاں حالات بہتر ہیں، آپ مکہ کو چھوڑ کر کوفہ آ سکتے ہیں، یہاں اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں۔ اب امام حسین کو مکہ والوں نے بہت روکا کہ اے حسین آپ وہاں نہ جائیں، کیونکہ کوفہ والے وہ ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی امام حسن کو بھی شہید کیا تھا، آپ وہاں کوفہ نہ جائیں۔ لیکن امام حسین کہنے لگے کہ اب حالات بہت بہتر ہیں، میں کوفہ جانا پسند کروں گا۔ اب امام حسین کو پتا تھا کہ رستے میں بھی شہادت ہونی ہے، ہونے کے باوجود بھی آپ چلیں گے، کیونکہ آپ کو پتا تھا اگر آج میں نے دین پر پہرا نہ دیا تو قیامت تک آنے والے اسلام کا کوئی بھی غلام دین پر پہرا نہیں دے گا۔ آپ نے کہا کہ میں کوفہ جاؤں گا۔ جب آپ یہاں سے چلے، وہاں کوفہ والوں کی طرف یزید نے قاصد بھیجا ابن زیاد کو۔ ابن زیاد کو وہاں قاصد جو ہے سپہ سالار بنا کر بھی بھیجا، اور ابن زیاد نے آ کر یہ کیا کہ اس نے امام مسلم کو وہاں شہید کر دیا۔ شہید ایسے کیا کہ امام مسلم جب بہت بڑی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ پڑھ رہے تھے تو خطبہ پڑھتے ہوئے ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام مسلم کو وہاں اس طرح گرایا جائے، آپ کی گردن کو اتار کے اس طرح اوپر سے گرایا جائے کہ آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ چکنا چور ہو جائیں۔ تو آپ کی گردن کو تن سے جدا کر کے اوپر بلندی سے نیچے گرا دیا گیا، اور آپ کے ساتھ دو ننھے شہزادے تھے۔ امام مسلم کے ساتھ دو ننھے شہزادے تھے۔ آپ نے ان ننھے شہزادوں کو کسی حاکم کسی بندے کے پاس رکھا ہوا تھا کہ آپ میرے بیٹوں کے پاس رہیں، لیکن جب امام مسلم کی شہادت ہوئی تو آپ کے بیٹوں کو بھی ابن زیاد نے کسی طریقے ڈھونڈ لیا، اور ڈھونڈتے ہوئے اس نے انعام مقرر کیا کہ جس نے ابن زیاد کے دونوں شہزادوں کو ڈھونڈا، ان کو قتل کیا، اس بندے کو انعام دیا جائے گا۔ اب آپ کے شہزادے جو تھے وہ بھی چھوٹی عمر میں تھے، یعنی ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے۔ ابن حضرت مسلم کے شہزادوں کو لا کر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین کو اس کی خبر نہیں، آپ ابھی آ رہے ہیں۔ آتے ہوئے ابن قیس آپ کو ملے، اور ابن قیس میں ہے، وہ بھی کہنے لگے کہ اے حسین آپ آگے نہ جائیں، لیکن حضرت حسین کہنے لگے کہ نہیں، حالات بہتر ہیں، میں آگے جاؤں گا۔ آپ جاتے رہے حتیٰ کہ آپ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، حتیٰ کہ آپ کربلا کی زمین پر رکے۔ وہاں گئے تو حضرت حر نے آپ کو وہاں روک لیا۔ تو حضرت حر اس وقت یزید کے ساتھ تھے، وہ کہنے لگے کہ اے حسین اب فرات یہاں ساتھ ہی ہے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ تو امام حسین نے پوچھا کہ اے حر بتا کہ یہ مقام کون سا ہے؟ تو حضرت حر کہنے لگے کہ یہ کربلا ہے۔ تو امام حسین نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے، یہی تو میری منزل ہے، یہاں میں نے شہید ہونا ہے، اور یہی میرے رفقا نے شہید ہونا ہے، اور یہی اسی تپتی ہوئی ریت پر میرے لختے جگروں نے یہاں اپنی جام شہادت نوش کرنی ہے۔ تو امام حسین نے کہا کہ یہاں خیمے گاڑ لیے جائیں، وہاں خیمے گاڑے گئے۔ ابن زیاد کی وہاں سامنے فوج ہے، یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے شمر لائن نے ایک تیر چلایا، اور تیر چلا کر کہنے لگا کہ یہ دیکھ لو کہ حسین کی طرف سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ فوج کو پکار کر
اس خبیث ترین کی زبان سے جب یہ لفظ نکلے تو حضرت حسین آگے بڑھے اور آپ نے ایک تقریر کی، خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ کس کے مقابلے میں آئے ہو؟ میں حسین ابن علی ہوں۔ تجھے پتہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میں صرف ایک آخری نواسہ ہوں، تم کس کے مقابلے میں آئے ہو؟ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ جب آپ نے درد بڑا بیان دیا تو جناب حر وہاں موجود تھے۔ حضرت حر آگے بڑھے اور ابن زیاد کو کہنے لگے کیا واقعی امام حسین کو یہاں شہید کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں آج حسین کو شہید کر دینا ہے، نعوذ باللہ آپ کی لاش پر، کہنے لگا کہ آپ کی میت پر آج ہم نے گھوڑے دوڑانے ہیں۔ جب حضرت حر نے یہ بات سنی تو حضرت حر کہنے لگے کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ گئے امام حسین کے پاس، کہنے لگے کہ اے حسین، میں نے سنا ہے کہ آپ کو یہ شہید کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، اور جب یکم محرم کو جو قافلہ عراق شام سے چلا تھا، دمشق سے یزید نے بھیجا تھا، اس کا سیدھا سالار میں تھا، اور میں اس چیز کی معافی مانگتا ہوں، مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ آپ کو یہاں شہید کیا جائے گا۔ اے حسین کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا کہ کیوں نہیں معاف کر سکتے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نوازوں کے پاس کوئی آئے اور خالی ہاتھ چلا دے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سینے کے ساتھ لگایا اور حضرت حر کو پاک کر دیا۔ اور یہاں مجھے یہ بھی بات کہنے دو کہ حضرت حر کو اگر امام حسین سینے سے لگائیں تو حضرت حر کو پاک کر دیں، تو جو بندہ حضرت صدیق اکبر کو گالیاں دے رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ جس کو سینے سے انبیاء کا تاجدار لگائے، ختم نبوت کا تاجدار لگائے، امام حسین کا نانا لگائے، وہ کیسے ناپاک ہو سکتا ہے۔ تو پھر حضرت حر نے سب سے پہلے جامع شہادت نوش کی، اور حضرت حر کو حضرت امام حسین نے کہا کہ اے حر گھوڑے سے نیچے اتر آئے، تو حضرت حر کہنے لگے کہ نہیں اے حسین، آج وقت ہے جب تک میں شہید نہیں ہوں گا اس وقت تک گھوڑے سے نیچے نہیں اتروں گا۔ تو حضرت حر نے کربلا کے میدان میں سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پھر جان کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد لگتے جگر آپ کے رفقا کٹتے رہے، آخر میں آپ کے اہل جو اقارب تھے ان کی باری آ گئی۔ سب سے پہلے حضرت علی کے شہزادے حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے، آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ امام حسین نے لاش کو اٹھایا، پھر حضرت عمر بن حضرت ابو بکر بن علی آئے، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ پھر ان کے بعد ابراہیم بن علی آئے، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ امام حسین ہیں کہ اپنے رفقا کے لاشوں کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ کٹتے رہے، پھر جا کے حبیب المظاہر آئے، حبیب المظاہر نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ جب جان کا نذرانہ پیش کیا پھر اس کے بعد جا کے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور جب آپ کے حضرت امام حسین سے اجازت طلب کرنے لگے تو یہ حضرت حسن کے بیٹے تھے۔ امام حسین نے کہا کہ اے قاسم میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا، تجھے میں اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ تو حسین کی حسن کی آخری نشانی ہے، اور حسن کی نشانی تو میں نہیں چاہتا کہ میں کھو دوں، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بہت اصرار کیا۔ اہل بیت کے سب سے زیادہ حسین چہرے والے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی عمر 19 سال اس وقت عمر ہے، 19 سال آپ کی عمر ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی رشتہ طے ہوا ہے حضرت امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ کے ساتھ۔ آپ نے کہا کہ میں آپ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ اتنے اصرار کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ آپ قاسم جا سکتے ہو۔ تو حضرت قاسم جب کربلا کی سرزمین پر آئے، میدان میں آئے، تو ایک بندے کا نام جو تھا، جو سب سے پہلا بڑا پہلوان تھا، ارزق اس کا نام تھا، اس کو ابن زیاد کہنے لگا کہ جاؤ اس کے مقابلے میں۔ تو ارزق کہنے لگا یہ تو بچہ ہے، اس کے مقابلے میں نہیں جاتا، بلکہ میرے بچے اس کے مقابلے میں جائیں گے۔ اس نے سب سے پہلا اپنا بیٹا بھیجا۔ ابن زیاد نے جب بھیجا تو پھر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک ہی بار کے ساتھ اس کو واسطے جہنم کر دیا۔ پھر اس نے دوسرا بھیجا، آپ نے ایک بار کے ساتھ واسطے جہنم کر دیا، حتیٰ کہ 4 بیٹے اس نے بھیجے۔ حضرت قاسم نے ایک بار کے ساتھ ان سب کو واسطے جہنم کر دیا۔ پھر ارزق آیا، ارزق کو بھی پھر آپ نے واسطے جہنم کیا۔ اتنی دیر تھی کہ پانی بھی بند تھا، 3 دن ہو چکے تھے، اور پھر تپتی ہوئی ریت، اور پھر اوپر سے گرمی، اور
پھر آپ آسمان کے سائے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر حضرت قاسم واپس پلٹے اور حضرت حسین سے آ کر کہنے لگے کہ چاچا جان میری زبان جو ہے وہ پیاس کے ساتھ جو ہے وہ تڑپ رہی ہے، مجھے پانی چاہیے، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے خدا کی قسم ایک بھی یزیدی یہاں سے بچ کر نہیں جائے گا۔ لیکن امام حسین نے کہا کہ قاسم آج پانی تجھے بہت جلدی ملنے والا ہے، جا کے آقا علیہ السلام کا آب کوثر پینے والا ہے، آقا علیہ السلام تیرے لیے آب کوثر لے کر کھڑے ہیں، تھوڑی دیر اور رک جا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ پھر پلٹے، کربلا کے میدان میں دوبارہ آئے، آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ پھر حضرت علی اکبر آئے، علی اکبر بھی آ کر آپ کو کہنے لگے کیا حسین مجھے کربلا میں جانے دے، اے بابا جان مجھے جانے دے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا کہ اے علی اکبر تم بھی جا سکتا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کی تپتی ریت پر اپنی تلوار کا جوہر دکھا رہے ہیں، جوہر دکھاتے دکھاتے آپ نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ پھر بچے حضرت عباس علمدار آئے اور کہنے لگے ہے حسین مجھے جانے دے۔ حضرت حسین نے کہا نانا عباس تجھے نہیں میں جانے دینا، قریش میں سے سب سے زیادہ وسیع تو ہے، میں نے تجھے نہیں جانے دینا۔ حضرت عباس کہنے لگے نہیں ہمارے بچے تڑپ رہے ہیں، میں پانی لینے کے لیے جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے کہا میں نے نہیں جانے دینا۔ حضرت سکینہ آئی اور کہنے لگی کہ بابا جان چاچا جان کو جانے دیں اور پانی لانے دیں۔ حضرت حسین نے اپنی بیٹی کی بات کو پھر پیچھے نہیں رکھا، بات کو مان لیا۔ حضرت عباس جب گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ 22,000 کا لشکر ہمارے سامنے ہے اور آپ نے گھوڑے کی کان میں یہ کہا چلنا تمہارا کام ہے، اس سبوں کو چیر کر گاجر مولی کی طرح کاٹنا میرا کام ہے، پانی لانا میرا کام ہے۔ آپ نے لشکر یزیدی کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھے اور فرات میں جا کے دم لیا۔ جب آپ نے مشکیزہ بھرا اور پانی پہلے آپ خود پینے لگے، کہا کہ نہیں امام حسین کو پہلے پانی بھی دینا چاہیے، بچوں کو پہلے پانی دینا چاہیے، میں پانی نہیں دوں گا۔ اور خدا کی قسم اگر وہاں حضرت عباس ایک گھونٹ بھی پانی کا پی لیتے تو یزیدیت کا نام بھی اس دنیا سے مٹ جانا تھا، یزید کا نام دینے والا کوئی نہیں رہنا تھا۔ پھر حضرت عباس نے جب اپنے مشکیزے کو اٹھایا اور مشکیزے کو اٹھاتے ہوئے آ رہے ہیں اور رستے میں 5,000 کا لشکر ہے جو وہاں سیکورٹی کے لیے کھڑا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کاٹتے ہوئے ان کو آ رہے ہیں۔ لیکن جب تیروں کی برسات ہوئی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ پھر بس آخر میں حضرت امام حسین اور پھر آخر میں آپ کا بیٹا علی اصغر جو ننھا پھول تھا ابھی چھوٹی عمر تھی وہ بچے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اصغر کو لے کر آئے اور یزیدیوں سے کہنے لگے کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کا قصور کیا ہے، اس کو کیوں شہید کرنا چاہتے ہو، اس کی زبان جو ہے پانی سے باہر آ چکی ہے، کیوں اس کو شہید کرنا چاہتے ہو۔ لیکن یزیدی لائنوں کو کوئی طرف نہیں آیا، وہاں سے تیر چلا، شیمر نے تیر چلایا اور تیر آ کے حضرت امام حسین کے ننھے سے پھول علی اصغر کے گلے میں لگا اور آپ نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ جب جان کا نذرانہ پیش ہوا، جام شہادت پیش ہوئی تو امام حسین نے اپنے لب جگر کو زمین پر رکھ کے سجدہ کر دیا، کہا کہ مولا ایک پھول بچا تھا وہ بھی میں نے تیری راہ میں قربان کر دیا ہے، مولا اس ننھے سے ایک پھول کو قبول کر لینا اور امام حسین کی قربانی کو قبول کر لینا۔ پھر آگے امام حسین کے آپ نے جا کے آقا علیہ السلام کا امامہ نکالا، سر پہ باندھا اور ذوالفقار حیدری پکڑی، امیر حمزہ کی ڈال پکڑی اور پکڑتے ہوئے پھر ابو جعفر طیار کا نیزہ پکڑا اور نیزہ پکڑتے ہوئے آپ میدان کربلا میں آگے اور آگ کے پہلے آپ نے خطبہ دیا کہ مجھے شہید نہ کرو، مجھے شہید نہ کرنا وگرنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ آپ نے بہت لمبا چوڑا خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد پھر بھی یزیدیوں کے دل جو ہیں وہ نہ ڈگمگائے، وہ پیچھے نہ ہٹے۔ تو امام حسین نے کہا کہ میں نے خطبہ اس لیے دیا ہے کہ کہیں قیامت والے دن جا کے یہ نہ کہنا کہ ہم حسین کو پہچان نہیں سکے، مجھے پتا تھا میں نے یہاں شہید ہونا ہے، میں نے خطبہ اس لیے دیا تھا کہ قیامت والے دن تمہارے پاس کوئی عذر نہ بچے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جوہر دکھائے اور کئی سو یزیدیوں کو واسطے جہنم کر دیا اور یزیدیوں کے خون کے ساتھ تپتی ہوئی ریت بھی، زمین کی تپتی ہوئی ریت بھی جو تھی وہ خون کو پینا بند ہو گئی۔
اتنا خون امام حسین نے جو ہے آپ نے گرا دیا. پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر تیروں کی برسات کی گئی. جب تیروں کی برسات ہوئی امام حسین زخمی ہوئے اور آپ کے زخمی ہونے کے بعد پھر آپ کے جو جسم پر تیر لگے تھے 113 تیر آپ کے جسم پر لگے. 113 تیر امام حسین کے جسم پر لگے اور 33 نیزے امام حسین کے جسم پر لگے اور 34 تلواروں کے وار امام حسین کے جسم پر تھے اور سر تن سے جدا تھا. اور امام حسین نے سر نیزے پہ رکھ کے اور تلاوت قرآن کر کے بتا دیا کہ اے فاطمہ الزہرا، جو لوری دے کر تو مجھے قرآن سناتی تھی، آج وہی قرآن کا حق میں نے آج کربلا میں ادا کر دیا ہے. پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور پھر دین کو عروج پر لے کر آئے. آج مقروض ہے دین امام حسین کی قربانی کا. آپ نے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا لیکن آپ نے یزید کے سامنے کبھی بھی سر جو ہے اپنا جھکایا نہیں ہے. تو اس لیے آخر میں یہی کہوں گا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. انشاءاللہ عز و جل اگلا جمعہ اسی شعر کی تشریح سے کربلا کے بعد کیا ہوا وہاں سے انشاءاللہ عز و جل شروع ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.